आप सब पर सलामती हो। आनंद नारायण का लिखा हुआ है, इंसान के लिए इस दुनिया में दुश्मन से बचना मुश्किल है, तकसीर से बचना मुमकिन है, इल्जाम से बचना मुश्किल है। तायर के लिए दुश्वार नहीं सयादो कफस से दूर रहे, लेकिन जो शक्ल नशेमन है उस दाम से बचना मुश्किल है। ए अर्ज़ सहर के राहरो, मंजिल पे पहुंचने से पहले हर काफिला जिसने लूट लिया उस शाम से बचना मुश्किल है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला आता है, जिस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म यह दिया जाता है कि इनको इनका इंतखाबी निशान जारी ना किया जाए। आपका फैसला दुरुस्त था, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए थे। उस फैसले के खिलाफ मुल्क के तूल और में मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने तनकीद की। इस ज़मन में एक JIT बनाई गई और JIT ने अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक आज 47 सहाफ़ियों, जिसमें असद अली तूर, पारिस जहांज़ेब, इकरारुल हसन, सिद्दीक जान, मतीउल्लाह जान, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, साकिब बशीर समेत दीगर और नाम है वो आपको गोशगुजार करता हूँ, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे जवाब तलबी की गई है और ज़ाती हैसियत में उन्हें पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। इसमें सज्जाद अली खान भी हैं, सैयद हैदर रज़ा मेहदी हैं, शाहीन सहबाई हैं, सिरल अलमेडा हैं, रिजवान अहमद खान हैं, अदील राजा हैं, रियाजुल हक हैं, साबिर शाकिर हैं, मोहम्मद ईसान हसन नकवी हैं, मोहम्मद फ़हीम अख्तर हैं, साकिब हुसैन हैं, सुहेल रशीद हैं, नासिर महमूद हैं, एहतशाम नसीर हैं, सिब्तैन रजा हैं, शेराज अफजल हैं। मोहम्मद अफजल भी उसी फहरिस्त में जो नाम है उन लोगों के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद अफजाल बेला हैं, नसरीन केदवाई हैं, जिब्रान नासिर हैं, तैयब एजाज हैं, अनीला मुनीर हैं। इसमें सहाफ़ी भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए लोग भी हैं। अनीला मुनीर हैं, तैयब एजाज हैं, ज़ीशान अली हैं, हाफिज शाकिर महमूद हैं, अयाज अहमद हैं, तारिक मतीन हैं, सलमान सिंगर हैं, अजहर मशवानी हैं, अदनान अमल जैदी हैं, इमरान रियाज खान हैं। ये इस फहरिस्त में शामिल लोगों में मौजूद हैं और ये मकबूल जान, पारिस जहांज़ेब, जाहिद कयूम बड़ाइच, आरिफ अमीर भट्टी, नज़र मोहम्मद चौहान है, फजल जावेद, मोहम्मद अकरम, सारा तासीर, मतीन हसनैन इस फहरिस्त में मौजूद लोगों में ये समझा गया है कि अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया और इस ज़मन में इन तमाम अफराद को नोटिस जारी किए गए। मजबूरी तौर पे 500 अकाउंट्स है जिनको सबसे पहले देखा गया। अब मैं इस बात के ऊपर भी पुरुमीद हूँ कि उन तमाम सियासतदानों को भी नोटिस भिजवाए जाएंगे जो सियासतदान मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों पर जजेस को तनकीद का निशाना बनाते रहें और सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाते रहें। इसके साथ साइफर केस की बात करते हैं। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान और जो मौजूद जज हैं उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी फाइल जो थी वो हवा के अंदर उछाल दी। रावलपिंडी के अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने साइफर केस की समाअत की, जिसके दौरान बानी PTI इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस में गवाहों के बयानात पे जरा शुरू ना हो सकी। अदालत की तरफ से अहकामात पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकार की तरफ से दिए गए वकला अदालत में पेश हो गए, जिस पर दोनों ने सरकार की तरफ से दिए गए वकला सफाई पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इस केस की समाअत के दौरान बानी PTI और खुसूसी अदालत के जज के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने सरकार की तरफ से दिए गए वकील सफाई की केस को हवा में उछाला और कहा कि मैं नहीं मानता इस वकील को। इमरान खान ने जज से मुकालमा किया कि जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं है वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा, जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, मैं 3 माह से ये कह रहा हूं कि समाअत से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाजत दी जाए। बारहा दरखास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती और मुशावरत करने नहीं दी जाएगी तो फिर केस कैसे चलेगा। अब जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया तो इस पे जज साहब की तरफ से कहा गया कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था वो मैंने दे दिया। वर्जिश के लिए आपको साइकिल चाहिए थी वो मैंने दे दी, या फिर आपको वकला से मुलाकात चाहिए थी, आपकी दरख्वास्त को मंजूर किया।
میرے ریکارڈ کے اوپر آپ کی 75 درخواستیں ہیں جو ملاقاتوں سے متعلق ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ آپ نے تو ملاقات کا آرڈر کیا لیکن ملاقات کرائی نہیں گئی، اوپن ٹرائل کے اندر کسی کو جیل آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار، سرکار یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اس پر جج صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر آپ خود جرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ ہم نے تاریخ دی ہے مگر آپ کے وکلاء نے آنے کی زحمت نہیں کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جواباً یہ کہا ہے کہ یہ سرکاری ڈرامہ نہیں چلے گا، اس طرح سے ٹرائل کی کیا ساکھ رہ جائے گی۔ جج صاحب نے یہ جواب دیا کہ میرے لیے یہ آسان تھا کہ میں ڈیفنس کا حق ختم کر سکتا تھا آپ کے وکلاء کی عدم موجودگی کی وجہ سے، میں نے پھر بھی آپ کو سٹیٹ ڈیفنس کا حق دیا ہے، اس کسٹڈی کی وجہ سے مجھے یہاں جیل میں آنا پڑ رہا ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں کے بچے ہیں جن کے کیس جوڈیشل کمپلیکس میں چھوڑ کے آتا ہوں اور آپ کا کیس آ کے یہاں پہ سنتا ہوں، میں آرڈر کر کر کے تھک گیا ہوں مگر آپ کے وکیل پھر بھی آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر ٹرائل میں رکاوٹیں آتی ہیں تو عدالت ضمانت کو کینسل کر سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے جج ابو الحسنات کی بات کے اوپر یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے ضمانت کے فیصلے کا بھی مذاق اڑایا گیا، جیل سے باہر نکلتے ہی ایک اور کیس میں اٹھا لیا گیا مجھے۔ اب یہ جو منظر نامہ ہے تو یہ کس کے حق میں ہے؟ جج صاحب نے اس پہ یہ استفسار کیا کہ شاہ صاحب اس کیس کو لٹکانے کا کیا فائدہ ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ جج صاحب جیل میں کوئی خوشی سے نہیں رہتا، میں اپنا وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں، سرکاری وکیلوں پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ اس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنے وکیل کو بلا لیں، ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ پروسیکیوشن کے نامزد کردہ وکلاء سے ہمارا ڈیفنس کروایا جا رہا ہے، یہ پروسیکیوشن نے پہلے نامزد کیے تھے جو ہمارے خلاف تھے، اب انہی سے ہمارے ڈیفنس کے اندر آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو چکا ہے، یہ ڈیفنس کرنے نہیں آئیں گے، فیصلہ ہو چکا ہے، ان کا آنا ہی ہمارے حق میں ہمارے خلاف فیصلے کی تائید ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر سائفر کیس میں استغاثہ ٹرائل کورٹ کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ سرکاری وکیل کہہ رہا ہے کہ 14 سال قید یا پھر سزائے موت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سائفر کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی ہیں، انہوں نے ایک نجی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ استغاثہ کے پاس وزارت خارجہ کے 3 سینئر افسران سہیل محمود، فیصل ترمذی اور اسد مجید کی گواہی کی بنیاد پر کافی حد تک شواہد موجود ہیں جن کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ان افسران کی گواہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے خلاف یہ اقدام ہوا ہے اور اس سے پاکستان کے دشمن ممالک کو فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کے جو وکیل صفائی ہیں سلمان صفدر، انہوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت پر رہا کرنے کے فیصلے کے بعد یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، یہ ان کا موقف تھا۔ انہوں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد استغاثہ کے لیے ٹرائل کورٹ کے اندر کیس کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، سائفر کیس کے ذریعے رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے، یہ ان کے وکیل سلمان صفدر کی طرف سے کہا گیا تھا، عمران خان صاحب کے وکیل۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ ریکارڈ کے اوپر دستیاب مواد کی جانچ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس مرحلے کے اوپر کوئی ٹھوس مواد دستیاب نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ عمران خان نے عوامی جلسے میں امریکہ سے موصول ہونے والے سائفر میں موجود معلومات کو اس انداز سے افشاں کیا ہے کہ یہ ثابت ہو کہ اسے سوچے اور سمجھے ہوئے انداز سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ یا پھر کسی غیر ملک کے فائدے کے لیے افشاں کیا گیا، اور نہ ہی ظاہر کردہ معلومات کا تعلق کسی بھی دفاعی تنصیبات یا امور سے ہے، اور نہ ہی انہوں نے عوامی جلسے کے اندر کوئی خفیہ سرکاری کوڈ کو افشاں کیا ہے۔ وہ کوڈنگ جس کوڈ کے اندر وہ آتا ہے وہ کوڈ وہاں پہ افشاں نہیں کیا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، اور ترجمہ جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر اس پہ بات کی ہو۔ سپریم کورٹ نے مزید یہ بھی لکھا تھا کہ لہٰذا ہماری عبوری رائے یہ ہے کہ اس مرحلے پر اس بات پر یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ درخواست گزاروں نے ایکٹ کی دفعہ 5(3) کے تحت قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور 5(b)
اس کی بجائے اس جرم کے حوالے سے مزید انکوائری کی گنجائش بھی موجود ہے، اور اس بات کا تعین جو ہے وہ ٹرائل کورٹ فریقین کی گواہی ریکارڈ کرنے کے بعد کرے گی۔ استغاثہ کا سب سے زیادہ انحصار جو ہے وہ وزارت خارجہ کے 3 سینئر افسران کی گواہی کے اوپر ہے، جنہیں وہ اہم قرار دیتا ہے۔ ان افسران میں اس وقت کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب، اس وقت کے پاکستانی سفیر برائے امریکہ اسد مجید خان، اور اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل ترمزی، جو اس وقت متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(3) کی شق کے تحت سزا جو ہے وہ 14 سال قید یا سزائے موت ہے، اور بی سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(a) کی ذیلی شق نمبر A تا D، اس کے تحت غلط انداز سے خفیہ سرکاری معلومات کے پھیلاؤ یعنی کمیونیکیشن کے جرائم پر سیکشن 5(3) کی ذیلی شق B کے تحت سزا سنائی جاتی ہے، جس پر 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، یا پھر جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ اس ایکٹ کے سیکشن 12(b)(1) کے تحت قابل ضمانت جرائم کی شکیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف ان کے وکلا پیش نہیں ہو رہے، دوسری طرف سرکاری وکلا کی فراہمی ہے۔ اس ضمن کے اندر ٹرائل کورٹ میں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ مرکزی گواہ جو ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے قدرے مختلف بیان عدالت کے اندر دیا، تو اس کے اندر بھی کافی ابہام پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بیان جو پہلے ریکارڈ کروایا گیا تھا، اس بیان میں اور اس بیان میں فرق کیا ہے۔ پھر ایک سلطانی گواہ بننے کی بھی بات ہوئی کہ ایک معروف صحافی سلطانی گواہ بنیں گے، لیکن انہوں نے پھر یہ کہہ دیا، وہ توہین الیکشن کمیشن کیس تھا، انہوں نے اس کے اندر یہ کہہ دیا کہ میں تو گواہ بننا ہی نہیں چاہتا کسی سیاستدان کے خلاف، تو الیکشن کمیشن نے میرا نام کیوں استعمال کیا۔ اب اس طریقے سے گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ ہوتے ہیں اور گواہان کے بیانات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو مخمسے کی کیفیت ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ الیکشن کے بعد ہوگی، اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔